دیکھیں مسلم لیگ نواز اس وقت کیا کر رہی ہے، وہ تو آپ 99 میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ تو اس کنڈیشن میں ہے، وہ تو سوچ رہے ہیں کہ اگلا ڈی جی آئی ایس آئی ضیاء الدین بٹ ان کو نیا چاہیے. اس دفعہ شاید بٹ نہ ملے، ہو سکتا ہے ان کو ارائی مل جائے، ایک چودھری صاحب مل جائیں، کوئی چودھری اور ہو صاحب سکتا ہے پنجاب سے بھی نہ آئیں، کسی دوسرے صوبے سے آ جائیں. تو ایک تو وہ ایک ارائی ڈی جی آئی ایس آئی ہو سکتا ہے وہ ارائی لگائیں بٹ کی جگہ پہ، اور اس دفعہ پھر ایک وہ آرمی چیف لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی بٹ نہیں ہوگا، وہ جٹ ہوگا، ملتان کی طرف سے، صدرن ایریا کی طرف سے آنے والا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے. تو یہ وہ تو اس طرف جوڑ توڑ کر رہے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو اکتوبر 99 جیسا تھا، ایسا ہی یہ جو 2016 ہے وہ بھی کافی ہوگا، ہیجان خیز ہوگا، اور یہ اپنی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. پلاننگ میں تو وہ بہت آگے تک جانا چاہتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں اور ہمارے ملک کی حالات وہ کیا اس بات کی اجازت دیں گے کہ میاں صاحب ایک دفعہ پھر ایڈونچر کے ہیں. کیونکہ میاں صاحب کی اگر ماضی کی تاریخ دیکھیں، جوڈیشری میں انہوں نے نقب لگائی، فوج میں انہوں نے نقب لگائی. اب جو نصرت جاوید صاحب لکھ رہے ہیں، جو دوسرے لوگ لکھ رہے ہیں، وہ معافیاں مانگ رہے ہیں اپنے کالم میں کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے سعودی عرب میں کچھ سیکھ لیا. جلاوطنی نے ہم معافی مانگتے ہیں قارئین سے، انہوں نے کچھ نہیں سیکھا، میاں صاحب بالکل ویسے کے ویسے ہیں. بھٹی صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ کا کامنٹ. وہ جیسے صابر صاحب میرے بھائی ابھی فرما رہے تھے کہ کسی ارائی کو ڈی جی آئی ایس، دیکھیں اس بیچارے کے کہنے پہ انہوں نے اس کے ضلع کا، اس کا قریبی عزیز ضلع چیئرمین بھی منتخب کر لیا، اس کا انٹرویو بھی ہو گیا ہے. دیکھیں اگر مل بانٹ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، اگر رحیل شریف صاحب نہیں کھاتے تو انہیں نہیں ایکسٹینشن ملنی چاہیے، انہیں کوئی رول نہیں ادا کرنا چاہیے. اگر ایک آدمی سیاست میں عبادت کی بجائے کھانے کے لیے آیا ہے تو آپ لوگوں کو کیوں رول اٹھتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ لوگوں کے مسائل کیا ہے. ایک بیچارے وہ اس کنگال ملک میں اربوں خربوں پتی بنتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ ان کی ذہانت کی داد دینے کی بجائے ان پہ تنقید کرتے ہیں. اور دوسری بات صابر صاحب، آپ جن لوگوں کی بات کریں اب ان کے بس میں بھی کچھ نہیں ہے، چھوڑ دے. اب میں بہت زیادہ زبان نہیں کھولوں گا، کچھ نہیں ہونا، یہ سارے فکس میچ ہے. بہرحال بڑی صابر، بھٹی صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ وہ نیب پر ایک پورا پروگرام کریں گے، اور آپ کے لیے یہ خبر ہے کہ آج مجھے اسلام آباد میں 3-4 لوگوں نے یہ کہا، فون کر کے بھی کہا بھٹی صاحب کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ پروگرام جلدی کریں کیونکہ وہ اس کو سننا دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پر آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا ابھی بھی، اس کے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں. تو وہ تو آپ کو پروگرام جو نیب کا ہے وہ کرنا پڑے گا، لیکن میں آپ کو جاتے جاتے نہیں توقعات رکھتے تھے. میں صرف عکاسی کر رہا ہوں. آج سے 2 سال پہلے کھنڈرات بتا رہے ہیں امارت عالی شان تھی، جن سے ہمیں توقع تھی وہ بھی مل گئے ہیں. بس میں آپ سے یہ ناظرین پر بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد ہم جو عمران خان صاحب نے کیا ہے اس کا بھی ذکر کریں گے، جو سروسز ایکٹ لگایا. لیکن ایک حصہ اور بھی ہے ان کا، فرخند اقبال صاحب کے سٹیٹمنٹ کا. ہمارے پاس ویڈیو کلپ ہے، اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو اس کو بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے، سنوائیں گے کہ وہ بھی بتا رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ کس طرح مل کے اس ملک کو لوٹتے رہے. اور ایک بات جو ان کی باتوں سے نظر آ رہی ہے کہ آج کل جو لوگ آپ کو بڑے بڑے احتساب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسلام آباد میں، ایف آئی اے میں، ادھر ادھر، میں نام نہیں لیتا ان کے، لیکن جو یہ انکشافات کر رہے ہیں وہ احتساب کرنے والے بھی بہت جلد جیل کے پیچھے ہوں گے. ان کے بھی نام ہم آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام میں، لیکن ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ.